احمد اویس صاحب آپ سے، اور پہلے بات پاکستان کی، یقیناً پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا وہ تاریخ ساز ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جس طرح جان لیوا حملے ہو رہے ہیں یا کروائے جا رہے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سمپتھی ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی پاپولیرٹی کو بحال کرنا چاہتے ہیں، بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ پاکستان اللہ کا شکر ہے دنیا میں سرخرو ہو رہا ہے اور دنیا کا سپر پاور ڈونلڈ ٹرمپ بڑی مشکل میں ہے۔ آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بات یہ ہے کہ آپ نے سوال بڑا اچھا اٹھایا ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ میں اتنی تیزی سے ان پاپولر ہو رہا ہے کہ اس کے خلاف جو پرسنٹیج ہے وہ 55% سے اوپر جا چکی ہے، اور اس کی فیور میں جو تھے وہ 37 اور 35% میں تھے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگلے الیکشن آ رہے ہیں مڈ ٹرم کے، اور موسٹ لائکلی وہاں پہ وہ الیکشن کی جیتنے کی اس کی چانسز بہت کم ہیں، اور یہ بات جو ہے ان کے سمپتھی ووٹ لینے کے لیے یہ جو ان کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ایک ان کی کیمپین کے دوران اور ایک اب جو ہوا ہے، دیکھیے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے امریکہ کے اندر، مہنگائی اتنی حد تک بڑھ گئی ہے، یہاں پہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آئل کی پرائسز جو ہیں جو ڈیلی کنزمپشن کے لیے استعمال ہو رہی ہیں گیس اسٹیشنز کے اوپر، وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ کامن مین وہاں پر بھی وہ افورڈ نہیں کر رہا، اس وقت مشکل میں آ گیا ہے، پرائس ہائک بہت زیادہ ہے وہاں پر، اور بائی اینڈ لارج امریکہ میں ان کے خلاف بہت زیادہ اس وقت جو ہے لوگوں کی رائے جو ہے وہ بن چکی ہے۔ اور آپ نے جیسے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اتنے جرنیلوں نے فارغ، کچھ انہوں نے کر دیا، کچھ وہ خود فارغ ہو گئے، اور ان کا غالباً 1-2 ان کے کیبنٹ ممبر بھی فارغ ہو گئے۔ اس وقت جو پوزیشن ہے وہاں پہ اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ایمبیشن میں اتنے آگے نکل گئے، اور آگے بھی اس وجہ سے نکل گئے کہ اس کے پلاننگ کوئی نہیں تھی اس کے اندر، صرف ایک ہی موٹیویشن تھی، اور وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے جس طریقے سے بھی وہ بلیک میلنگ کی شکل تھی یا وہ کیا شکل تھی، اور زیادہ یہی لگتا ہے کہ بلیک میلنگ ان کے کچھ ایسے ان کے سافٹ چیزیں ان کے ہاتھ میں آ چکی ہیں کہ وہ اس جو ایپسٹین فائل کے اعتبار سے، ایپسٹین فائل کے حوالے سے، تو وہ اس میں یہ بلیک میل ہوئے ہیں کہ ورنہ کبھی کسی نے ایسی جنگ نہیں لڑی کہ جہاں آبجیکٹو بھی آپ کو پتہ نہیں ہو کہ جنگ میں آپ نے حاصل کیا کرنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بچیں گے نہیں بچیں گے یہ بتا دیں مجھے آخر میں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی کیجولٹی جو سامنے آئے گی اس جنگ کی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں آئے گی، چاہے وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں یا زندگی سے الگ ہو جائیں، جو اللہ کو منظور ہوگا، لیکن یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ شیلا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیلا صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کے لیے۔ شیلا صاحبہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ابرہا کے ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے کنکروں سے ختم کر ڈالا تھا، اس طریقے سے آج دنیا کا سپر پاور بھی سلولی گریجولی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست تو مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ یہ سمپیتھی حاصل کرنے کے لیے، اپنی سیاست کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اپنے اوپر خود حملے کرواتے ہیں، یہ کانسپریسی تھیوری ہے مبینہ طور پہ۔ آپ کیا اس کے اوپر اوپینین میڈم؟ بہت بہت شکریہ طلحہ آپ کا، اور بڑے دنوں بعد تھینک یو آپ کے آنے کا، تھینک یو آپ کے آنے کا۔ دفاعی تجزیہ نگار کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کے اسپوکس پرسن بھی اب دوبارہ پروگرام میں شامل ہونے لگے، اور ایک گیپ ملا ہمیں تو ہم نے اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس جنگ کے شروع میں جائیں تو خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد میں نے اسمبلی میں اسپیچ کی تھی، اور اس میں میں نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ آپ اپنے گھر میں یہ اسپیچ ہار گئے ہیں، آپ اپنے گھر میں یہ جنگ ہار گئے، اور آپ کو اپنے ملک میں سپورٹ نہیں ہے اس وقت، نہ انہیں ریلیجیسلی سپورٹ ہے، نہ عوام کی سپورٹ ہے، اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کی بھی سپورٹ نہیں ہے۔ اور کیونکہ ہم جو مجھ سے پہلے کنٹیسٹنٹ آپ سے پارٹیسپینٹ بات کر رہے تھے، تو وہ یہی بات انہوں نے بھی کی کہ امریکہ میں ریسیشن تھی، اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا فرسٹ امریکہ، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا۔ تو وہ امریکہ فرسٹ سے وہ اسرائیل فرسٹ پہ چلے گئے ڈونلڈ ٹرمپ۔
تو وہ اس سے لوگ متاثر ہوئے، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ دنیا امن چاہتی ہے، اور جس طرح سے وہاں پر ایک ہی دن میں جو ہے اسکول کیا بچوں سے لے کے اور سب شہید ہوئے، سارا سب، تو اس کو دنیا ہل گئی اس کو دیکھ کے، اور ٹرمپ اپنی مقبولیت بھی کھو گئے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو جو ہے مالی فائدہ دینے کے لیے حرکات کی، اس کو ملک کی سطح پہ نوٹ کیا گیا۔ تو ٹرمپ جو ہے اب اس کو اگلے الیکشن کی فکر ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جے ڈی وینس کی زیادہ فکر ہے کہ پہلے اسے بچائیں۔ الیکشن میں ضرور یہ ہوا تھا کہ ٹرمپ نے کہا تھا فائٹ، لیکن کل تو لڑ کھڑا گئے تھے، اور جس کو وہ لانا چاہ رہے تھے اس کو بھی جو ہے وہ کیچپ سے نوازا گیا، اور کیچپ کے بعد بھی اس کو بڑا جانی نقصان ضمنی لگا۔ تو لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے، لوگوں کی جان کا ضیاع، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، کسی کو ضمنی لگے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے چہرے بے نقاب کیے ہوئے ہیں، عقل انسان کے پاس ہے۔ اور ابھی ڈار صاحب کا میں ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ عوام جو ہے ان کے لیے کل سے دروازے اور سارے راستے کھل گئے ہیں ریڈ زون کے اور یہ سب کے، اور سب آرام سے اپنے طور پر سرینا ہوٹل اور ریڈ زون کا، تو وہ انہوں نے ایک اخلاقی طور پر سب سے معذرت بھی کی ہے۔ تو ٹرمپ کو اب اپنی اوقات پتہ چل چکی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ابابیل نے ابرہا کے ہاتھی کو اس کی اوقات بتا دی ہے۔ انجینئر راجہ کمرول اسلام صاحب، سر آپ کی نظر میں اس وقت امریکہ کا حال، پاکستان کا کردار، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں حضور؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے ابتدا میں آپ نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان، تو پاکستان نے تو اس ساری جنگ کا نتیجہ، مذاکرات کا نتیجہ، کوئی معاہدے کی نوعیت اس کا ٹلٹ ایک طرف ہوگا یا دوسری طرف ہوگا، ان ساری چیزوں سے قطع نظر پاکستان نے اچیو کی ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اچیو کیا ہے، دنیا کے ممالک میں کی صف میں اپنے مقام کو بلند کیا ہے ہر لحاظ سے، یعنی پہلے فوجی لحاظ سے 10 مئی کو، اور پھر اس کے بعد ڈپلومیٹک لحاظ سے، اور پاکستان نے ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ کہ جو پاکستان لیک کر رہا تھا غلیظ پروپیگنڈا کی وجہ سے، بالخصوص بھارتی پروپیگنڈے کی وجہ سے، کبھی روگ سٹیٹ کا لقب دیا جاتا تھا، کبھی غیر ذمہ دار کا، ہمارے اوپر دہشت گردی کے لیبل تھے، تو ان ساری چیزوں سے پاکستان جو ہے وہ کیم آؤٹ وتھ فلائنگ کلرز۔